بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج مردان میں واقعی تاریخی مناظر تھے، ناقابل یقین کئی حوالوں سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مرکزی لیڈرشپ ہی نہ ہو کسی جماعت کی اور وہ اتنا بڑا ورکرز کنونشن کر دے جہاں پر ہر طرح کی رکاوٹ ہو، پتہ ہے کہ اس کے بعد مقدمات ہوں گے، پتہ ہے کہ جائیں گے تو گرفتار کیے جا سکتے ہیں، بہت سی رکاوٹیں، اور دوسری طرف لوگ کمپیئر کر رہے ہیں کہ کس طرح بلاول ہیں تو وہ مردان جاتے ہیں، سرکاری پروٹوکول ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے قریب بھی اتنے لوگ نہیں اکٹھے کیے جا سکتے، سب جماعتیں مل کر بھی نہیں کر سکتی۔ اور یہ صرف ایک شہر کی کہانی نہیں ہے بلکہ پورے خیبر پختونخوا کی کہانی ہے۔ اب اگر پنجاب میں اس کی اجازت مل جاتی ہے تو یقیناً یہی منظر ہمیں پنجاب ہی نہیں پورے پاکستان میں نظر آئے گا۔ یعنی ایک طرف ہے مرکزی لیڈرشپ، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، فضل الرحمان صاحب کا گروپ ہو، چاہے عوامی نیشنل پارٹی ہو، چاہے نون لیگ ہو۔ نون لیگ تو بالکل لگتا ہے کہ انہوں نے اب چھوڑ ہی دیا ہے میدان، کیونکہ کیپٹن صفدر کو کہا تھا کہ جی خیبر پختونخوا سے کسی کو ساتھ شامل کیا جائے، کوئی جناب وہاں سے الیکٹیبل کوئی بڑا نام وہ شامل نہیں کر سکے۔ لیکن شیر افضل مروت جو ہیں ایک سرپرائز پیکج ثابت ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کو کرکٹ سے اگر کمپیئر کرنا چاہیں تو جس طرح عمران خان صاحب نے 92 ورلڈ کپ سے پہلے انضمام الحق ایک طرح سے نظر آتے ہیں اور وہ ایک سرپرائز پیکج ہوتے ہیں تمام دنیا کے لیے اور تمام بولرز کے لیے، اور جس طرح وہاں جا کر وہ کھیلے، تو اسی طرح جناب لگ رہا ہے کہ شیر افضل مروت اچانک سے سامنے آئے ہیں اور وہ بغیر کسی لالچ کے لگ رہا ہے کہ کوئی عہدے کی لالچ نہیں ہے، وہ خود اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ پوسٹ کر رہے ہیں کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ مجھے کوئی عہدہ ملتا ہے، کیا ہوتا ہے، مجھے کرسیوں کی لالچ نہیں ہے، میں اس مشکل وقت میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اور وہ تو عمران خان کو مرشد کہتے رہتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ پانی کی بوتل بھی لے آئے تھے کہ جی انہوں نے پی ہے اور میں اب بچے کو دوں گا، اور پھر انہوں نے کہا جی میں نے ان کا ہاتھ چوما ہے جب گئے، ملاقات ہوئی ان سے، تو اب تو ان کی ریگولر ان سے ملاقاتیں ہیں، اور انہی کے کہنے پر انہوں نے یہ ورکرز کنونشن شروع کیے تھے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا، اب دیکھیے وہ جیل میں بیٹھ کے بھی کیسی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، ان کو یقیناً اس کا مطلب اندازہ تھا، کانفیڈنس تھا کہ شیر افضل مروت کر سکیں گے اور لوگ نکلیں گے، اور وہی ہوا، ایک کے بعد ایک ریکارڈ توڑ ورکرز کنونشن ہو رہے ہیں۔ اور یہ موازنہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ابھی حال ہی میں سامنے آئے ہیں شیر افضل مروت صاحب، اور عمران خان جب باہر آئے تو کیا منظر ہوگا۔ یہ تو دیکھیں نا کہ کوئی سینٹرل لیڈرشپ بھی نہیں ہے، کوئی یہ نہیں ہے کہ جناب وہ تو خیبر پختونخوا سے اگر آپ دیکھیں پرویز خٹک ہیں، محمود خان ہیں، وہ تو دوسری طرف چلے گئے ہوئے ہیں، باقی لیڈرشپ بھی روپوش ہے، کوئی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ ہوتی ہے نہیں، یہ شیر افضل مروت ہیں، وہ گئے ہیں اور جناب لوگ آ رہے ہیں وہاں پر، وہاں کی لوکل لیڈرشپ جو ہے پرچوں کے باوجود، گرفتاریوں کے باوجود وہ آ رہی ہے، اس طرح کے اعلانات کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں چاہے مار دو، ہمارے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑنا نہیں، ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں، اور نفل پڑھ کے دعا کرو کہ عمران خان سے میں غداری کروں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے موت آ جائے۔ یہ جناب اس طرح کی لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ مردان کا یہ ورکرز کنونشن جبکہ رستے میں روکا گیا، یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شیر افضل مروت کو رستے میں روکا گیا، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا آنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ ساری جماعتوں کے لیے سوائے تحریک انصاف کے ساری جماعتوں کے لیے فل پروٹوکول ہے، حتیٰ کہ پرویز خٹک، محمود خان، ان کے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، لیکن یہاں فل سرکاری رکاوٹیں ہیں، اور اس کے باوجود ان سے بڑا، ان ساری جماعتوں کو ملا بھی دیں، ان سے بڑا ورکرز کنونشن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے سے زیادہ جوش و خروش نظر آتا ہے، پہلے سے زیادہ لوگ متحرک نظر آتے ہیں، پہلے سے زیادہ تعداد نظر آتی ہے، اور یہ سلسلہ مشکل ہو رہا ہے کہ روکنا۔ اب لوگ حجروں میں بھی بلا رہے ہیں، وہاں پر پولیس آ جاتی ہے۔ اب یہ بھی بات آئی کہ ایک تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ جی جرگہ بلا لیا کہ میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے، پہلے میرے بچے کو لے گئے تھے، تو وہاں وہ جرگے میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ گئے، وہ پولیس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا، اور یہ اب پولیس بھی وہاں پر پریشان ہے کہ کریں تو کرے کیا۔ اب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا ہے کہ جی یہ کیا معاملہ ہے، تحریک انصاف کے لیے کیا قوانین الگ ہیں بتائیں، اور دیگر بھی اسی طرح سے حکام کو بلایا ہے، اور توہین عدالت کے معاملے میں یہ ایک ریٹن آرڈر آ چکا ہے کہ جی کس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون کے مطابق اجازت دی جائے لیکن نہیں اجازت دی جا رہی۔ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا ہے اور یہ ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور مضبوط ہو رہی ہے۔ اس کی مثال یہ کہ جب آپ ایک گھر آزماتے ہیں، لوگوں پر گرفتار کرتے ہیں، کیسز کرتے ہیں، اچھا پھر لوگ دیکھتے ہیں اچھا یہ ہو گیا، آپ نے دیکھا کہ پہلے کچھ عرصے سے جب یہ سارا کریک ڈاؤن سا ہو رہا ہے، اس کے بعد سے اس طرح سے کافی عرصے کا ورکر کنونشن نہیں ہو سکے، لوگوں نے کوشش کی نکلنے کی، کرنے کی، لیکن نہیں ہو سکے۔ پھر اب نیا طریقہ آ گیا کہ واٹس ایپ گروپ میں جناب سب پھیلاتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ جاتے ہیں کہ پولیس کے لیے، انتظامیہ کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جی اب ہم کیا کریں۔
اور ایک ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے تو اتنی رکاوٹیں ڈالی. اس کے بعد اب دیکھیے ہر ورکر کنونشن کے بعد جناب پتہ لگتا ہے کہ جس کے ہاں ہوا ہے, جو اس میں آرگنائزر تھا, اس کے خلاف مقدمات ہو رہے ہیں جناب, لاؤڈ اسپیکر استعمال کیا, یہ کیا, وہ کیا, اور یہ سب ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ایک تو یہ کہ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیر افضل مروت کا نظر آ رہا ہے رول, وہ بڑا حیران کن ہے اور ایک سرپرائز ہے, اور اس پر شیر افضل مروت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیار اور محبت مجھے مل رہی ہے, جو لوگ کہتے تھے جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, ایسے ہے ویسے ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ دیکھ لیں کہ لوگ مجھ سے کس طرح سے پیار کر رہے ہیں, کس طرح محبت کر رہے ہیں, یہ آپ سب کے سامنے ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو اب بھی سیٹ اپ ہے, نگران سیٹ اپ, ظاہر ہے کہ یہ پی ڈی ایم کی کنٹینیوشن ہے, سب کو پتا ہے, اس کی پرفارمنس دیکھیں. ایک تو اب مجھے لگتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر سوچا جا رہا ہے کہ شاید ہم معاشی طور پر کچھ بہتری دکھا دیں گے تو عمران خان صاحب کا یا تحریک انصاف کا زور کچھ کم ہو جائے گا, مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے والا ہے. لیکن ایک مسئلہ اور بھی ہے. اب لیٹسٹ فگرز جو آئی ہیں اس کے مطابق نگران حکومت بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بری طرح ناکام ہوئی ہے اور اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. نومبر میں مہنگائی کی شرح 29% سے بڑھ گئی ہے, اکتوبر میں مہنگائی کی شرح 26.8% تھی. اب آپ اندازہ لگائیے, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اب لوگ اس پر بھی اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں گے. اور یہ تو میں نے دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ پی ڈی ایم سے نفرت بھی ہے, ان ساری جماعتوں سے نفرت بھی ہے جو ووٹ بینک بڑھا رہی ہے تحریک انصاف کا, عمران خان صاحب کا. اچھا, یہ ہے جی سابق ایم این اے جنید اکبر خان. انہوں نے کہا ہے جی 2 رکعت نوافل پڑھ کر میرے لیے دعا کریں کہ اگر جیل میں تشدد کی وجہ سے میں عمران خان کو چھوڑ دوں تو اللہ مجھے موت دے دے اور جیل سے زندہ واپس نہ ہوں. یہ بات یہ کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کے یہ بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, جب اسی طرح ہوا تھا جب ہم نے جب 2014 میں کچھ ایم این ایز نے جو ہے 2014 میں خان نے جو ہے ہمیں کہا کہ استعفا دے دے, اور خان نے کہا کہ کی پی ہاؤس جمع ہو جائے, تو میں سب سے پہلے گیا تھا اور ٹھیک میں فکر چلا تھا کہ جنید غیر حاضر ہے, کیونکہ میں 1 گھنٹے ٹائم سے پہلے گیا تھا کہ خان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ جنید سیاست جو ہے وہ اقتدار کے لیے کر رہے ہیں, پارلیمنٹ کے لیے. میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میری والدہ نے مجھے کال کی کہ ہمیں شرمندہ نہ کرے. ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ مجھے کال کی, میں قسم کھا کہتا ہوں کہ مجھے شرمندہ نہ کرنا. 20 بندے جو ہے جس نے پارٹی چھوڑی, اس کے ایک ایم این اے کے 2 بیٹے میرے بچے کے ساتھ تھے, اور وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ اس پہ ہنستے ہیں لوگ. اور میرے 6 جماعت کا بچہ کہہ رہا تھا, میری والدہ سے اپنی والدہ سے کہہ رہا تھا کہ اگر میری باپ اس طرح کی حرکت کرتے تو میں خودکشی کرتا. 6 بجے ہم نے ایسی ماں ہے, میری ایسی عورت ہے, میں پاکستان کی. تو یہ جناب اب بتا رہے ہیں کہ ان کے تو بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ممکن کہ آپ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کریں. تو اب آپ سوچیے کہ کیا صورتحال ہے اس وقت تحریک انصاف کی, کہ بچہ جو ہے وہ اس وقت اتنا زیادہ چارجڈ ہے. اور اس کے ساتھ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو بات کی جاتی ہے کہ جی عمران خان ٹوٹ جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا نشہ, اس پر اب دوبارہ سے جناب سلیم صافی صاحب کا ایک کلپ وائرل ہے جس میں بحث ہو رہی ہے ان کے درمیان اور ارشاد بھٹی صاحب کے درمیان کہ جی آپ کہتے تھے, یعنی ارشاد بھٹی کو کہہ رہے ہیں آپ کہتے تھے جی یہ جیل میں ایک دن ہی نکال سکے گا, بھاگ جائے گا. کہتے ہیں گیا, کہتے ہیں نہیں وہ تو دیکھیں وہ اس طرح وہ کوئی اور بات کرتے ہیں, تو ان کو لاجواب کر دیا. تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب ڈٹ گئے ہیں, پھر انہوں نے جس طرح تبدیلی کی بات کی, ایک نعرہ لگایا, پھر ان کی پرفارمنس نظر آ رہی ہے کہ جناب پی ڈی ایم سے بہتر تھی, پی ڈی ایم بری طرح ناکام ہوئی, ساری جماعتیں مل کر ناکام ہوئی, اب دوبارہ ان کو مسلط کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ بھی ایک لوگوں میں ایک ریئیکشن نظر آ رہا ہے, اور لگ نہیں رہا کہ یہ ریئیکشن جو ہے ختم ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ اب ایک لہر آ چکی ہے جو اب لگ رہا ہے کہ باقی صوبوں کا بھی رخ کرے گی خیبر پختونخوا سے آگے بڑھتے ہوئے. اور شیر افضل مروت صاحب نے اب ساتھ کھڑے کر کے تحریک انصاف کے ایک اور رکن کو کہ بھائی یہ مشکل کام ہوگا, ظاہر ان کے خلاف بھی پرچے ہوں گے, تو اس کے باوجود انہوں نے کہا جی اب ہم پنجاب میں بھی ورکرز کنونشن شروع کریں اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.